بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں کراچی سے جناب محمد اقبال صاحب نے خط لکھا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میری نماز میں اکثر تاخیر ہو جاتی ہے اور نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کبھی شدید مصروفیت کی وجہ سے، کبھی سفر کی وجہ سے، اور کبھی صبح آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے۔ مجھے اس کا احساس بھی ہے، لیکن پھر بھی میں اس مشکل پہ قابو نہیں پا سک رہا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جناب محمد اقبال صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا احساس ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس احساس کو اور زیادہ بہتر بنائے، مضبوط بنائے، اور آپ کو توفیق دے کہ جو کوتاہی کمی ہو رہی ہے آپ اس پر قابو پا سکیں۔ دیکھیے، انسانی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اور میں کسی بات کو غلط سمجھ رہے ہوں اور اس کا شدت سے احساس ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا پتہ بھی ہو، اور اس کے تمام معاملات کو ہم جانتے بھی ہوں، اور ساری عمر اسی غلطی کو مسلسل دہراتے رہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کبھی نہ کبھی اس مرحلے میں داخل ہو ہی جاتا ہے کہ جب اس کے اندر کا احساس طاقتور اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اس شخص کو اس غلط بات سے روک لیتا ہے۔ اس اعتبار سے اپنی جدوجہد اور اپنی کوشش جاری رکھیں۔ جب بھی آدمی کوشش کرتا رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا وقت اسے مل جاتا ہے۔ مثلا نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے تو ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنا چاہیے، آپ کی حالت کو دیکھنا چاہیے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اصحاب رسول فرماتے ہیں، ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ جب بھی کبھی نماز کا وقت ہوتا، ادھر اذان کی آواز آتی اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے یوں اٹھ کے چلے جاتے کہ جیسے وہ اس مجلس کا حصہ تھے ہی نہیں، بالکل ایک اجنبی بن جاتے۔ یعنی یہ بات بذات خود عجیب سی لگتی ہے اور ہم تو اس پر عمل نہیں کر پاتے کہ مجلس گرم ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، یا کوئی کام دفتر میں ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، دکانداری میں مصروف ہے آدمی، تو اذان کا وقت ہو گیا، اذان کو سنا اور نہ سنا دونوں برابر ہو گئے، اور وہ کام جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسی نہیں تھی کہ انہیں مصروفیت نہیں تھی یا وہ فارغ تھے، اس قدر زیادہ مصروف کہ ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ لیکن آپ کا یہ طریقہ کار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کاموں کی اہمیت کے پیش نظر انسان اپنے رویے بدلتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم سب ان تجربوں سے بعض اوقات گزرتے ہیں کہ آپ دفتر میں، دکان پہ اپنے کسی کام میں مصروف ہیں، اچانک پتہ چلے کہ گھر میں کوئی مصیبت آ گئی ہے، آپ کا بیٹا بیٹی یا گھر کا کوئی فرد کسی مشکل میں مبتلا ہو گیا ہے، تو کیا ہم یہ سننے کے بعد بھی اپنے کام میں اسی طرح مصروف رہیں گے؟ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ خبر اس احساس کو جگا دے گی جس احساس میں اس فرد کا تعلق اپنے ماں باپ، اپنے بچوں یا اپنے گھر سے ہے، تو وہ احساس اس پر غالب آ جائے گا، اور وہ جو کام کی مصروفیت ہے وہ فوراً اسے چھوڑ دے گا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرے گا، درخواست دے دے گا، معذرت کر لے گا، یا اگر اجازت نہیں مل رہی تو بعض اوقات اس کے باوجود بھی وہ چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کام کی اہمیت زیادہ ہے۔ بس اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے کہ کیا اللہ نے جو نماز کا حکم دیا تو نماز کی اہمیت کم ہے یا زیادہ ہے؟ اللہ کے حضور اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق کھڑا ہونا اور اس کے سامنے حاضر ہونا یہ زیادہ اہم ہے یا گپ شپ زیادہ اہم ہے یا کاروبار میں مصروفیت زیادہ اہم ہے؟ اس اعتبار سے آپ نماز کو جس قدر اہمیت دیں گے اسی قدر آسان ہو جائے گا نماز کا ادا کیا جانا، اور اسی قدر اہتمام بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ اپنی مشکل پہ قابو پا لیں گے۔ ایسے بے شمار لوگ ہماری دنیا میں موجود ہیں کہ جو اپنے ہر کام کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہی اذان کی آواز سنتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے ایسے ملکوں میں بھی دیکھا، خاص طور پر حرمین شریفین، اس کے آس پاس بازار موجود ہوتے ہیں، پوری رونق لگی ہوتی ہے، لیکن ادھر اذان ہوئی اور ادھر لوگ اپنی دکانیں بند کر کے وضو کرنے اور مسجد میں جانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور آہستہ آہستہ سسٹم کا حصہ بھی یہ بننا شروع ہو گیا
نظام بھی ایسا ہونا شروع ہو گیا اور لوگوں کی عادات میں بھی یہ بات شامل ہو گئی۔ اسی اعتبار سے اگر ہم اپنے ملک، اپنے ادارے کا نظام بھی ایسا ہی بنا دیں کہ کالجوں، یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں اذان جیسے ہو بس فوراً کلاسیں بند ہو جائیں، دفتروں میں فوری طور پر ایسا اہتمام موجود ہو کہ حفاظت کے لیے چوکیدار اور پہرےدار وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں اور باقی سب لوگ اپنا کام چھوڑ کر نماز ادا کریں اور واپس آ کے اس کام کو دوبارہ شروع کر دیں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس کام کو بآسانی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن مشکل صرف یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اللہ کے حکم کو وہ اہمیت نہیں دی کہ جو اہمیت دی جانی چاہیے۔ یہ بات ہم ہمیشہ مختلف پروگراموں میں کرتے رہتے ہیں تاکہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ہم صرف نماز کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں اور جو کام لوگوں کے ہیں انہیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ جو ہماری زندگی کے کام ہیں وہ نماز کے ساتھ منسلک ہیں اور نماز ان کاموں کے ساتھ منسلک ہے۔ نماز تو ہمارا قبلہ درست کرتی ہے، ہمارے جسم کو پاک کرتی ہے، ہماری نیتوں کو درست کرتی ہے، ہمیں ہمدرد اور مہربان بناتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند بناتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنا وہ کام سر انجام دیں گے جس کی ذمہ داری ہمیں معاشرے نے دے رکھی ہے تو اس کام میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام زیادہ بہتر انداز میں انجام پاتا ہے۔ بس اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ سونے کی اور جاگنے کی جہاں تک بات ہے اور مصروفیت کی جو بات ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی کسی مجبوری کے تحت زیادہ دیر تک سوتا رہا، اس نے کوئی ایسی دوا لے لی تھی یا وہ زیادہ تھکا ہوا تھا کہ جب جاگنا تھا تو نیند نہیں کھلی، تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اجازت مل گئی کہ جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً جا کے نماز پڑھ لو۔ تو جو سونے کی حالت میں وقت گزر گیا اور جو فرض میں تاخیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان گرامی ہے کہ 3 طرح کے افراد سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کو ان کے اس جرم کی یا سستی کی یا خرابی کی سزا نہیں ملے گی۔ ایک بچہ کہ جب تک وہ شریعت کا پابند نہیں ہے، ایک دیوانہ کہ جب تک اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، اور ایک سویا ہوا شخص کہ جب تک کہ وہ بیدار نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لیکن رخصت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اٹھنے کی کوشش ہی نہ کرے اور وہ نماز ہی چھوڑ دے کہ چلو نماز رہ گئی تو رہ گئی۔ اب وہ نماز جیسے ہی بیدار ہوگا اسے ادا تو کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے نماز کو قضا کی حالت میں بھی ادا کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر لے گا۔ اسی طرح مصروفیت کے حوالے سے ہمیں بعض اوقات نمازوں کو جمع کرنے کی تعلیم بھی دی گئی۔ حج سب سے بڑا فریضہ اس اعتبار سے بہترین مثال پیش کرتا ہے کہ حالت سفر میں بھی ہوتا ہے انسان اور مصروفیت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے عرفات کے میدان میں، منی اور مزدلفہ میں لوگ ظہر اور عصر کی نماز بھی جمع کر لیتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز بھی جمع کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حالت خوف میں بھی اللہ کے رسول نمازوں کو جمع کرتے رہے، مختصر کرتے رہے، اور بارش کے عالم میں بھی گھروں میں نماز بھی ادا کی جاتی رہی اور جمع بھی کی جاتی رہی۔ تو جہاں سہولت میسر ہو اس سہولت کو اویل کرنا چاہیے، لیکن یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ میری آنکھ نہیں کھلی تھی تو نماز چھوڑ دی، میں مصروف تھا تو نماز ترک کر دی، اور میں سفر پہ تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا۔ ایسا نہیں ہے، نماز تو ہر صورت میں ادا کرنا ہی کرنا ہے، تاخیر سے پڑھ لو، جمع کر کے پڑھ لو، مختصر پڑھ لو، اور کسی بھی ذریعے سے اسے ادا کرنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اس لیے کوئی ایسا بہانہ تلاش نہ کیا جائے کہ جس سے نماز ہم سے چھوٹ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت قیمتی یہ تحفہ ہے، ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو ہمیں نماز کی شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ نادان ہوگا وہ شخص جو اس سے محروم رہا۔